seem somewhat frustrated with them. You were one of the big contributors early on. The reason I am the reason OpenAI exists. How much money did you give them? I'm not sure the exact number, but it's some number on the order of $50 million. سال 1947 جب پاکستان آزاد ہوا، پاکستان میں رہنے والے کسی باشندے کو یہ معلوم تک نہ تھا کہ ایک وقت ایسا بھی آئے گا جب ہمارے بچے اے آئی جیسی سپر پاور کا سامنا کریں گے۔ اگر اس وقت کوئی آپ سے پوچھتا کہ ایک وقت آئے گا جو کام ہم آج گھنٹوں لگا کر کرتے ہیں وہ مشینیں چند سیکنڈ میں کمپلیٹ کریں گی، تو آپ اس شخص کا مذاق اڑاتے۔ یہ ایک خواب جو کہ آج لوگوں کے لیے ڈراؤنا خواب بن چکا ہے۔ یہ اے آئی آخر ہے کیا؟ کیا یہ ہمیں سمارٹ کر رہی ہے یا دراصل ہمیں خاموشی سے ختم کر رہی ہے؟ یہ اے آئی کا کھیل کب شروع ہوا؟ کیا یہ آنے والے وقت میں انسان کو بھی مات دے دے گی؟ کیا اے آئی ہمیں کمانڈ کرے گی؟ یہ حقیقت آج آپ جانیں گے اس ڈاکومنٹری میں میرے ساتھ، تو تیار ہو جاؤ۔ If we had a political system that was run for the benefit of the people, that's exactly what we should do. We should have very powerful AI that does everything for us. We should be very careful to design it so it cares more about us than it does about itself. You can't have a job digging ditches now because a machine can dig ditches much better than you can. And I think for mundane intellectual labor, AI is just going to replace everybody. سن 1950 سینچری میں ایلن ٹیورنگ نے ایک مکالمہ لکھا، کمپیوٹنگ مشین اینڈ انٹیلیجنس۔ اس مقالے میں انہوں نے ایک بنیادی سوال پوچھا، کین مشین تھنک؟ کیا مشینیں سوچ سکتی ہیں؟ یہ اس وقت بہت نیا اور بڑا سوال تھا۔ 1950 سینچری کے اندر وہ ایک یونیورسٹی کے اندر ایک کمپیوٹر پر تحقیق کر رہے تھے۔ ایلن ٹیورنگ نے 1936 میں ٹیورنگ مشین کا نظریہ دے چکے تھے۔ انہوں نے سوچا اگر مشین حساب لگا سکتی ہے، زبان سمجھ سکتی ہے، تو وہ سوچ کیوں نہیں سکتی؟ اس سوچ نے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی بنیاد رکھی اور آج ان کی اہمیت اے آئی کے بانیوں میں سے کی جاتی ہے، جنہوں نے اس وقت اے آئی کو متعارف کروایا پوری دنیا کو۔ اور اسی طرح اس اے آئی اور انسان کے درمیان ایک مقابلہ رکھا گیا جو کہ 1997 میں ہوا۔ ایک شطرنج کا ماہر کھلاڑی تھا اور اس کے اپوزٹ اے آئی کمپیوٹر تھا، اور وہاں سے پہلی بار ایک مشین نے انسان کی سوچ کو مات دی۔ چیٹ جی پی ٹی لانچنگ ایئر، سال 2022 وہ سال تھا جس نے اے آئی کو پوری دنیا کی زبان میں لا دیا۔ 30 نومبر 2022 کو اوپن اے آئی نے چیٹ جی پی ٹی کو لانچ کیا، ایک کنورزیشنل اے آئی چیٹ بوٹ۔ اور حیران کرنے والی بات یہ تھی اگلے 5 دنوں کے بعد 1 ملین پلس یوزر بن چکے تھے، اور صرف 2 مہینوں میں 10 کروڑ سے زیادہ لوگ یوز کر رہے تھے اس اے آئی کو۔ وائی اے آئی انکریزنگ ڈے بائی ڈے، واٹس دا بیہائنڈ ریزن؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ آج اے آئی اتنا کیوں انٹیلیجنٹ ہو گیا ہے، اور ان فیوچر یہ کہاں تک رسائی حاصل کرے گا؟ اے آئی کی سپر پاور کو حاصل کرنے کے لیے آج یو ایس اور چائنا جیسا سپر پاور بھی بلین آف ڈالر خرچ کر رہا ہے کہ کسی طریقے اس کو کمپلیٹلی اڈاپٹ کیا جائے اس اے آئی میں، جو ان جیسے 2 سپر پاور کنٹری بھی اس کے پیچھے لگی ہوئی ہیں۔ اس لیے 2024 میں یو ایس کی پرائیویٹ کمپنی نے $109 ملین سپینڈ کر دیے جسٹ اے آئی کو بہتر بنانے کے لیے اور اسے لوگوں تک بہتر وے میں پہنچانے کے لیے۔ ایسا کیا ہے اس اے آئی انٹیلیجنس کے اندر؟ کیا یہ واقعی اتنی طاقت رکھتا ہے؟ کیوں چائنا بھی اس کے پیچھے لگا ہوا ہے؟ آج دنیا کی سپر پاور ملک یو ایس، امریکہ، اس کے اوپر
ट्रिलियन ऑफ डॉलर खर्च कर रहा है। उन्होंने अपनी न्यूक्लियर पावर को उस वक्त पीछे किया हुआ है और अल्टीमेटली फोकस एआई के ऊपर दिया हुआ है। इसलिए 2024 में यूएस की प्राइवेट कंपनी ने 109 मिलियन स्पेंड कर दिए जस्ट एआई को बेहतर बनाने के लिए और इसे लोगों तक बेस्ट वे में पहुंचाने के लिए। ऐसा क्या है इस एआई इंटेलिजेंस के अंदर? क्या ये वाकई इतनी ताकत रखती है? क्योंकि चाइना भी इसके पीछे लगा हुआ है। आज दुनिया का सुपर पावर मुल्क यूएस अमेरिका इसके ऊपर ट्रिलियन ऑफ डॉलर्स खर्च कर रहा है। उन्होंने अपनी न्यूक्लियर पावर को इस वक्त पीछे किया हुआ है और अपना अल्टीमेटली फोकस एआई के ऊपर रखा हुआ है। इसलिए 2025 में 109 मिलियन डॉलर की अमाउंट 375 मिलियन डॉलर में तब्दील हो गई थी। 2025 में ट्रंप ने 500 बिलियन डॉलर का एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया जिसका नाम टारगेट प्रोजेक्ट था, जिसका मेन मोटिव एआई को अपनी आवाम तक बेस्ट वे में मुंतकिल करना था। Together, these world-leading technology giants are announcing the formation of Stargate. So put that name down in your books, because I think you're going to hear a lot about it in the future. A new American company that will invest $500 billion at least in AI infrastructure in the United States and very quickly, moving very rapidly, creating over 100,000 American jobs almost immediately. AI holds incredible promise for all of us, for every American. How AI affect on our mind system and how it might be break down our whole system in the future. देखें, इस बात को समझें। आज अगर आपको एक 3D कार्टून वीडियो चाहिए होती है तो आप जस्ट AI को कमांड देते हैं। AI के टूल्स आपको एक प्रॉम्प्ट्स देते हैं जिसे आप एक ऐसे AI टूल्स के अंदर डालकर एक इमेज बना लेते हैं और उस इमेज से आप एक वीडियो बना लेते हैं। इंसान का दिमाग स्ट्रगल और लर्निंग से स्ट्रॉन्ग होता है, लेकिन AI शॉर्टकट दे रहा है। AI मेहनत के प्रोसेस को स्किप करवा के हमारे ब्रेन को लेज़ी बना रहा है। अगर AI ना होता तो आपके अंदर वो सारी एक्टिविटी आज फिर उस तरह से रन होती जैसे पहले वक्त में थी। आप पहले बुक ओपन करते, फिर सोचते कि मुझे चाहिए क्या और कैसे मैं इसे हासिल करूंगा, और फिर आप एनालिसिस करते और जवाब लेते। मगर आज आप प्रॉम्प्ट्स लिखते हैं और आंसर आ जाता है। ये आसानी ज़रूर है, लेकिन कभी कभी ये आसानी थिंकिंग के प्रोसेस को लेज़ी बना देती है और यही वो डेंजर चीज़ है जिसे हम आम तौर पर महसूस नहीं करते। मिसाल के तौर पर एक लड़का अगर फाइवर या किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर काम करता है, वो लोगों को थंबनेल बना के देता है और उसकी वजह से उसकी पूरी फैमिली के एक्सपेंसेस चलते हैं। एक दिन क्या होता है कि उसका क्लाइंट आकर उसे बोलता है, थैंक यू सो मच सर, बट आई डिड नॉट नीड एनी मोर बिकॉज AI डज इट इन सेकेंड्स। एक प्रॉम्प्ट्स, एक क्लिक और इसकी महीनों की मेहनत बेकार हो गई। ये कहानी अपने इर्द गिर्द की बहुत लोगों में चल रही है। अब सवाल ये है कि AI ताकतवर बन रही है, बल्कि सवाल ये होना चाहिए कि क्या AI को हम समझ रहे हैं या नहीं। कुछ लोग कहते हैं AI हमारी नौकरियां छीन लेगी, कुछ लोग कहते हैं डेटा चोरी करेगी, लेकिन आइए सच को जज्बात से अलग करके समझते हैं। AI कभी भी खुद से कुछ नहीं करती, वो वही सीखती है जो हम उसे देते हैं। हर सर्च, हर क्लिक, हर तस्वीर, हर वीडियो, हर पोस्ट, ये सब डेटा है और ये डेटा ही AI की असल ताकत है। मगर सवाल ये है कि क्या हम जानते हैं कि हमें क्या चाहिए और हम क्या शेयर कर सकते हैं? हम किन चीज़ों के लिए AI टूल्स को अलाउ कर सकते हैं? इट्स ऑल अप टू अस। अगर फ्यूचर की बात की जाए तो हम इसे यूज़ करके ख़ुद के सिस्टम को, ख़ुद के काम करने की रफ्तार को तेज़ कर सकते हैं, मगर कभी भी इसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं होंगे। जिस दिन हमने अपने फ़ैसले AI के ऊपर डिपेंडेंट कर दिए, उस दिन से हमारी ज़िंदगियों में तबाही बर्पा हो सकती है। AI प्रिडिक्ट कर सकती है मगर फाइनल नहीं कर सकती, क्योंकि AI अपने डेटा बेस के हिसाब से अंदाज़ा लगाती है। ख़तरा AI को ख़ुद मुख्तियार होने में नहीं है, ख़तरा इंसान के गैर ज़िम्मेदार होने में है। असल ख़तरा यह है कि हम सोचना छोड़ देंगे, ख़ुद से फ़ैसला करना छोड़ देंगे। असल ख़तरा यह है कि हम रुक जाएंगे। असल ख़तरा यह है कि हम
اسکل ڈیولپ نہ کریں اور شارٹ کٹ کو عادت بنا لیں گے، کیا ہمارا فیوچر اس اے آئی کے ساتھ برباد ہو جائے گا یا برائٹ ہو جائے گا؟ آئیے اسے بھی ڈسکور کرتے ہیں۔ دیکھیں، اے آئی جو طاقت ہے وہ لکھ سکتی ہے، وہ تصویر بنا سکتی ہے، وہ آواز نکال سکتی ہے، وہ ویڈیو تخلیق کر سکتی ہے، مگر ایک چیز ہے جو وہ کبھی بھی نہیں کر سکتی، وہ محسوس نہیں کر سکتی ہے۔ انسان ایسا کیا کر سکتے ہیں جو اے آئی نہیں کر سکتی؟ تو ایسی بہت سی چیزیں ہیں جو اے آئی نہ کر سکتی ہے اور نہ کبھی کر سکے گی۔ دس از ٹوٹلی امپاسبل فار اے آئی۔ تو ہمیں اے آئی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، بلکہ ہمیں خود کو اپ گریڈ کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں اے آئی کے ساتھ چلنا ہے، لیکن اے آئی کو انڈر لے کر، نہ کہ اس کے کمانڈ کے حساب سے۔ ہمیں سوچنا نہیں چھوڑنا، ہمیں سیکھنا نہیں چھوڑنا، ہمیں بنانا نہیں چھوڑنا۔ تو اے آئی کبھی بھی ہم سے آگے نہیں نکل سکتی، وہ صرف اس کا ساتھ دے سکتی ہے۔ مستقبل مشینوں کا نہیں ہے، مستقبل انسان اور مشین کے تعاون کا ہے۔ انسان جتنا چاہے اے آئی کو اپ گریڈ کرے، اے آئی انسان کی مدد کرتا رہے گا، اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ یہ اے آئی سپر پاور رکھنے والی کنٹریز کے ہاتھ لگ جاتی ہے۔ اس کا پورا کنٹرول اگر وہ اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں تو یہ انسانوں کے خلاف کسی نیوکلیئر ٹیکنالوجی سے زیادہ خطرناک ثابت ہو سکتی ہے۔ لیکن یہ سب تب ہوگا جب اسے چلانے والے کافر یہودی ہوں گے، اور یہ پاسبل ہے کیونکہ اس کے بیہائنڈ آج وہی لوگ ٹریلین آف ڈالر خرچ کر رہے ہیں، اور اسی دوڑ میں یہ سب خاک میں ملا دیں گے۔ یہاں تک ویڈیو کو دیکھنے کے لیے بہت شکریہ۔ اگر آپ میرے ساتھ اس پوری دنیا کو ڈسکور کرنا چاہتے ہیں تو یہ چینل آپ کا ٹائم کبھی بھی ضائع نہیں کرے گا۔ ہمارے ساتھ جڑ جائیں اور ہر دم تیار رہیں ایسی ڈاکومنٹریز کو کور کرنے کے لیے۔ تب تک کے لیے شعیب ڈیکوڈ کو دیں اجازت۔ اللہ حافظ۔